مسلک اعلیٰ حضرت تازہ ترین اسلامی بیانات، نعت، منقبت، دیگر اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل قادری برکاتی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور آل پر سیٹ کر دیں۔ اس ویڈیو کو پورا واچ کریں اور لائک کریں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ مل رہا ہے ہمیشہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے گزشتہ کل بیان کیا تھا کہ ابلیس تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا۔ اب آج بیان کروں گا کہ شیطان نے اپنی بخشش کا موقع گنوا دیا، یعنی ہاتھ سے جانے دیا۔ شیطان نے ابتدائی طور پر یعنی شروع میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پیٹھ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ فرشتوں نے جب ایک سجدہ پہلے کیا اور پھر اسے کھڑا دیکھ کر دوسرا سجدہ بطور شکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شیطان نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے وقت میری سفارش بھی کر دینا۔ آپ نے جب رب تعالیٰ کے حضور عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس کو جا کر کہہ دو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کر سجدہ کر دو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کہنے لگا زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو اب مردہ آدم کو سجدہ کیسے کروں؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح اس نے انکار کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ 1,00,000 سال کے بعد ابلیس کو جہنم سے نکال کر اور آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر پھر اسے کہا جائے گا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر، لیکن یہ انکار کر دے گا، اسے پھر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، ہے نا۔ نبی کو اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یعنی وصال فرمانے کے بعد قبر کی زندگی میں سب سے پہلے مردہ کہنے والا شیطان لعین ہے۔ اب بھی اس کے چیلے چمچے انبیاء کرام کو مردہ کہہ رہے ہیں، اور جو کام باپ کرے اس کی اولاد وہی کام کرے تو کوئی خاص تعجب کی بات نہیں، چاہے اولاد حقیقی ہو یا اولاد معنوی ہو۔ دیکھیے حیات انبیاء کے بارے میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، یعنی انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا زمین پر اللہ نے حرام قرار دے دیا یا حرام کر دیا۔ فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں، ہے نا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی زندہ ہیں، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو اپنے لیے بھی لفظ حی استعمال کیا، اور حضور علیہ السلام نے انبیاء کرام کے لیے بھی فرمایا کہ فنبی اللہ حی یرزق، یہاں پر بھی حیون کا لفظ آیا، زندہ کا لفظ آیا، تو یہ دونوں میں حیون کا لفظ آیا تو دونوں حیون میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ حیون بولا گیا ہے وہ ذاتی ہے، یعنی کسی کے عطا کرنے سے نہیں، بلکہ بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حی ہے، زندہ ہے۔ اور نبی کے لیے، نبیوں کے لیے جو حی کا لفظ استعمال ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عطائی ہے، یعنی انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کو جو زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ عطائی زندگی ہے۔ اب دیکھیے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش، جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس انکار و تکبر کی وجہ سے مردود ہو گیا، تو آدم علیہ السلام جو خاک سے پیدا ہوئے تھے یعنی مٹی سے پیدا ہوئے تھے، آپ کا جنت میں کوئی ہم جنس نہیں تھا، کیونکہ فرشتے علیحدہ جنس ہے، ایک الگ جنس ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط کیا، پھر آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا
رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر کے پاس حضرت حوا کو بیٹھے ہوئے پایا۔ پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا تاکہ مجھ سے سکون حاصل کرو، ہے نا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ عورت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اسے امرأت یعنی عورت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ مرءن یعنی مرد سے بنی ہے۔ مرءن کا مطلب مرد۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ زندہ چیز کو حیٌ کہا جاتا ہے، پھر یہ بھی زندہ پیدا ہوئی، اسی لیے اس کا نام حوا رکھا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حوا کی پیدائش فرشتوں کے سجدے کے بعد جنت میں ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا جسم زمین پر تیار کیا گیا اور اس میں روح کو داخل بھی زمین ہی میں کیا گیا، اور حضرت حوا کی پیدائش بھی زمین پر ہی ہوئی، پھر دونوں کو جنت میں لے جایا گیا۔ یہیں پر میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ روشن کے صدقے میں ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت پر صحیح معنوں میں چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔